الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ سارے مل کے پڑھو صلو علیہ وآلہ. قابل احترام علماء کرام، معززین محتشم، بزرگوں، نوجوانوں، اہل علاقہ، اہل بستی اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سونا تہاڈا میڈا اور تمام بستی والے جڑے شامل ہیں، خداوند کریم اس پر نور پر کیف محفل باونا اپنی بارگاہ اقدس دے وچ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ قبول و مقبول فرما. حضرات محترم، اس دنیا دے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، سب تو شفیق، سب تو عظیم، سب تو اعلیٰ و طرفہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات دے اندر کسی کو عظیم تو عظیم تر بنائے تو وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ایسا شفیق اور ایسا مہربان بنائے کہ ایسا پوری کائنات دے وچ اور کوئی بھی موجود نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہارے نہایت بھلائی کے چاہنے والے اور مسلمانوں پر کمال کے مہربان. حریص کا مقصد کیا ہے؟ حریص کا مقصد یہ ہے کہ ایک دنیا کا حریص ہے. جیسے ہم سمجھتے ہیں، مثال پیش کرتے ہیں کہ یہ بندہ حریص ہے، یہ دنیا کا حریص ہے. نہیں، میرے محمد عربی کائنات کے عظیم ترستی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حریص کس چیز کا کہا گیا؟ کہا گیا محمد وہ ہے، اس طرح سے حریص ہیں کہ اپنی امت کی بھلائی کے حریص ہیں. محمد عربی اگر تمہیں اس مقام پر اگر کوئی کانٹا چبھتا ہے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بھی آزمائش آتی ہے، تو نور محمد کو وہاں تکلیف پہنچتی ہے. وہ اس طریقے دے حریص ہیں اپنی امت میں بے انتہا محبت. جب کریمہ کا اس دنیا اس دھرتی سے جانے لگے تو محمد عربی نے اس ٹائم اس زبان سے کیا جاری رکھا؟ یا اللہ میری امت کو بخش چھوڑ، یا اللہ میری امت کو بخش دے. تو حضرات، جس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس ٹائم اپنی امت دا اتنا حریص بڑھائے، اپنی بھلائی دا، امت دی بھلائی دا اتنا حریص بڑھائے، تو پھر امت کو یہ چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی، ان کی شریعت کی پیروی کرے، ان کی سیرت کی پیروی کرے، دین اسلام اور صراط مستقیم پر چلے. کیونکہ تمہارے محمد جس سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، پوری کائنات سے بڑھ کر تم سے محبت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلاد منانا یہ ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا محبت فرماتے ہیں انسان سے، اور خاص طور سے مسلمان سے. دیکھو، اللہ تعالیٰ نے پچھلے جتنے بھی پیغمبر گزرے کہیں کو بھی رحیمی عطا نہیں کی تھی. اپنی رحمت کا لفظ نہیں دیا کہ جو بھی آدم آیا، ابراہیم آیا، نوح آیا، جتنے پیغمبر آئے علیہ السلام، ان کو اپنی رحمت میں حصہ تو دیا، لیکن یہ نہ کہنے دیا کہ تو رحمت. وہ خود ہی الحمدللہ رب العالمین، یعنی رب کریم خود الحمدللہ رب العالمین.
اور خود ہی رحمت اللہ للعالمین ہے. جب محمد عربی کو اس دھرتی بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم جس دھرتی سے تشریف لے آئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین کا رب میں ہوں، ان کو پالنے والا میں ہوں، لیکن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. حضرت محترم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اعلیٰ و طرفہ بڑھائے تھے، مقام بھی عطا فرمائے، ایسا مقام کہ یہ صفت رحمت جو ہے یہ رب کی صفت ہے، رب کریم کی صفت ہے. جیسے هو الاول و بالآخر و بالظاہر و بالباطن، یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ آپ فرمائیں کہ رب تعالیٰ نے اس میں اسم صفات نام محمد کے بھی رکھے. امیج کا رب کریم نے جس ٹائم الحمدللہ رب العالمین اور رحمت للعالمین بھی وہ خود تھا، جب نور محمد کو اس دھرتی پر جلوہ فروز فرمایا تو رب کریم نے فرما دیا الحمدللہ رب العالمین، اے محمد وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اپنی صفت میں سے جو رحمت تھی، یعنی کائنات، پوری کائنات کو اے محمد تیری شفاعت، کسی کی مانوں نہ مانوں، میں رب کریم ہوں، علی کل شیء قدیر ہوں، اے محمد تیری شفاعت میں مجھ پر ضروری ہے. تیری شفاعت کرنا اور میرا بچنا یہ لازم ہے، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محمد تیکو تاں رحمت بڑھائے، اس واسطے رحمت بڑھائے نہیں کہ تو محبوب ہے، تیکو اپنی محبوبیت اور حبیبیت ہی بڑھائے. ایسے نہیں، وجہ کائنات ہے نا محمد. جب وجہ کائنات ہیں، ادھر مصر میں حسن یوسف پہ کٹی ہیں مشتے زنا، وہ حسن تھا یوسف کا. قرآن کہتا ہے اتنا حسن تھا کہ عورتاں جس وقت یوسف علیہ السلام کو اٹھا تو اپنی انگلیاں کب بیٹھیاں پتہ کو نہیں لگا. مصر میں کٹی حسن یوسف پہ انگشت زنا، لیکن اے محمد تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردانے. ان کا عشق یہ تھا، ان کا حسن یوسف یہ تھا کہ عورتوں کو اپنی انگلیاں کٹ بیٹھیاں پتہ نہ لگا، لیکن میرے محمد عربی کا عشق اور میرے محمد عربی کا حسن و جمال اتنا تھا کہ لوگ اپنی گچیاں کپا باندھے ہیں پتہ نہیں لگتا. واسطے یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم تو عظیم تر بڑھائے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک واسطے باقی رکھا ہے. یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، حضور ایک زمانہ ہے ظاہری، ویسے تو کائنات کا ہر زمانہ نام محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو ازل سے آدم سے پہلے بھی نور محمد، اور قیامت تک کے لیے ختم نبوت بھی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی وہ آدم سے پہلے بھی زمانہ نور محمد کا تھا، اور پھر قیامت تک کے لیے زمانہ بھی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محترم، اللہ تعالیٰ نے ایمیں نہیں بھیجا کہ نبی وان جنت کی خدمت کر سکتے ہیں، جنت دی تو محبت دل کر سکتے ہیں، جنہ واسطے تو مشکل کشا اور حاجت روا بڑھ سکتے ہیں، بڑھ تیرے ونجر تو بعد میں آپ سنبھال گئے. وہ تو اللہ کل شین قدیر ہے، قادر مطلق والا اور خالق کائنات ہے. اس سے کیا ضرورت تھی کہ یہاں پر فرشتے بٹھا دیتے؟ وہ تو جانتا ہے کہ رب کی قدرت ہے، رب کا ایک فرمان ہے اور نظام قدرت ہے، تو اس نے ہر چیز کا ایک موازنہ اور پیمانہ بنا دیا. حضرت محترم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک واسطے مشکل کشا بھی بڑھائے اور حاجت روا بھی. اس دنیا کے اندر میں ہمیشہ جس ٹائم ایسا کسی ڈاکٹر کو لینے ہیں اور ان کو شفا پانے ہیں، یعنی کوئی دوائی ہے آرام آنے دے، وہ دنیا میں تمہارے لیے مشکل کشا ہے. اور کیا ہے وہ؟ اگر وہ تمہیں ٹھیک کر دیتا ہے تو تم اسے مشکل کشا نہیں مانو گے. وہ ظاہری طور پر مشکل کشا ہے. وہ تمہارے لیے، تمہارے دوست کو تمہیں ٹھیک کر دیتا ہے، اس کو تم حاجت روا مانتے ہو، میری حاجت پوری کر دے. کوئی وکیل تمہاری زمین کھینچ کے تمہیں دے دے، چاہے جھوٹے ہو، لیکن اگر وکیل صحیح لڑ کے جت گئے تو آگ سے ای کو بڑا وکیل کھونی، تیرا یہ دنیا میں حاجت روا بھی ہے اور مشکل کشا بھی ہے. ایک دنیا کی ظاہری طور پر اسے تو مشکل کشا، تو زبان سے کہہ ہی نہ کہے، تو اسے مشکل کشا بھی مانتا ہے، حاجت روا بھی مانتا ہے. یہ دنیا کی حفیظ رہی ہے، اور جس کو رب کریم نے احکم الحاکمین نے بالمومنین رؤوف الرحیم بڑھا کے بھیجا، کچھ نہیں کر سکتا. حضرت محترم، ہمارا ایمان ہے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی دے ہوتے آپ مشکل کشا بڑھ کے ہیں اور حاجت روا بڑھ کے. محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ صحابہ کرام آنے ہیں باقاعدہ بڑی آسا اور مرادہ گھن کے آنے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ نبی حاجت روا بھی ہے اور مشکل کشا بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے طریق سیکھو.
کہ انہوں نے کس طرح محمد عربی کو حاجت روا اور مشکل کشا مانا۔ حضرات محترم میرے نبی سب کچھ جانتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ویسے ہی موجود ہیں، بے شک ظاہری پردہ ہے لیکن ویسے ہی موجود ہے جیسے آپ اس دھرتی پر تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے صحابہ ہیں، انہیں کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی آزمائش ہو گیا، کوئی پریشانی ہو گیا، کرے ہی وہ نہ کہیں، چاہے زخم ہو گیا، چاہے باں کپی بن گیا، چاہے اکھ نکلا گیا، چاہے دنیاوی معاملات چاہے دینی معاملات، ہر کی چیز کے لیے وہ جانتے تھے کہ یہی نام محمد مشکل کشا بھی ہے اور حاجت روا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عقیدہ یہی تھا کہ یہ محمد، یہ نبی آتے ہی اس لیے ہے کیونکہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ نبی آتے ہی حاجت روائی اور مشکل کشائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن نہیں فرمایا وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کیا فرمایا رب نے؟ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کہا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ رب کو جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے اور موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ جا کے مالک تو ہی خالق ہے کائنات ہے، تو ہمیں، وہ لوگ پانی مانگتے ہیں تو پانی دے، رب فرماتا تو ٹھہر ابھی بارش ہو جاتی ہے، ابھی بارش ہو جاتی ہے، یا فلاں جگہ کو لے جا وہاں پہ چشمہ ابل رہا ہے جا کے پی لو۔ رب نے نہیں دکھایا، رب نے یہ دکھایا کہ وہ امت تیرے پاس آئی ہے وہ یہ چیز سمجھ جائے کہ تو مشکل کشا بھی ہے حاجت روا بھی، تیری وجہ سے میرا نام پہچانا جائے گا۔ یعنی انبیاء کو بھیج کے ان کو فرمایا کہ ان سے کہو کہ میں ایک ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ، عظمت شان مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمیدی فرمائندہ کہ موسیٰ، جب موسیٰ نے ہم سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اس پتھر پر جو ٹیلوں پر موجود تھا، ایسی جگہ جہاں پر ناممکن تھا پانی، اس مقام پر پتھر پر ایک عصا مارتا ہے ایک اللہ کا نبی اور وہاں سے پانی نکلتا ہے، تو رب نے دکھا دیا کہ یہ مشکل کشا ہے، حتیٰ کہ اس کا ڈنڈا بھی مشکل کشا ہے حاجت روا۔ جناب داسا ہے، اللہ نے دکھایا کہ نبی تو نبی ہے، نبی دا ہاسا بھی جنہیں ہاتھ لگ گیا وہ اتنا بابرکت ہے کہ وہ تیرے لیے حاجت روا بھی ہے اور مشکل کشا۔ حضرت محترم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ جب کوئی عشق میں دوڑتے تھے تو حضرت حنظلہ حسین الملائکہ بن جاتے تھے۔ مثال دیکھو کہ نبی کے بلانے پر حاضر ہونا اور نبی کی ذات کو ہر معاملے میں مشکل کشا اور حاجت روا ماننا، یہ کامل ایمان کی نشانی۔ کسی بھی مقام دے رب کریم نے اپنا حکم یا اپنے نبی دا حکم علیحدہ علیحدہ صدر نہیں فرمایا، ہر مقام تے فرمایا۔ جیسے تمہیں کلمے کی بنیاد عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پہ فرمایا کہ میرا بلانا اور میرے نبی کا بلانا ایک ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی سمجھو اس نے خدا کی اطاعت کر لی۔ رسول اللہ کا در ہی ایسا ہے جو تمہیں خدا تک لے جائے گا، کوئی ایسا در نہیں ہے تم کہو کہ رسول اللہ کے بغیر ہم خدا کو پالیں، یہ ممکن نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر خدا نبیوں کو نہ بھیجتا، انبیاء کو نہ بھیجتا، اور امت میں صالحین صدیقین کو نہ بھیجتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ڈائریکٹ خود کو ظاہر ہونا ہی تھا، کافر رب نے چھوڑے نا سارے مسلمان بھیج دے تو تبلیغ ہو جاتی، ڈائریکٹ اپنا جھلک دکھا کے سب کو مسلمان کر دیتا، اپنی توحید کے لیے پیدا کر دیتا۔ لیکن نہیں، اس نے اپنے پہلے بندے کو خاص طور پہ اس محبوب کو منوانا تھا جس کے لیے کائنات مارز وجود میں لے کے آیا۔ جری جری ذات کو ظاہر کرانا آئی، دراصل اسی کے لیے کائنات مارز وجود۔ تو اس سے یاد رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن آتا ہے کہ تھوڑے حریص کوئی بھی معاملہ ہوئے میرے نبی دے در جو۔ اگر تم گناہ کر بیٹھو تو میرے نبی کے در پر آؤ کہ وہ تمہارے لیے شفاعت کریں اور ہم اس کی شفاعت قبول کرنے والے ہیں۔ حضرت محترم کہہ رہا بھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ کریمہ کا قرآن کیا سنی ہے تو کہتا ہے کہ نبی کے در پر جاتا ہوں اپنے گناہ بخشوا لوں گا۔ میرے نبی دے در تے پہنچتے پتہ لگتا ہے کہ میرے محمد عربی کا ظاہری وصال ہو چکا ہے اور حضور روزے کے انور ہیں، روزے انور کے اندر ہیں اور قبر انور کے اندر ہے، تو ظاہری طور پہ ملاقات نہیں ناممکن تھی۔ تو وہ روتا ہوا واپس ہٹ رہا تھا محمد عربی کی، میں آتا نبی کو دکھ سناتا اور نبی میرے لیے ہاتھ اٹھاتے اور پھر میری بخشش ہو جاتی۔ آیا تو اچھی نیت سے تھا،
تو واپس روتا ہوا جا رہا تھا. میرے کریم آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا دے قدمین کو ایک شخص موجود ہے. میرے کریم آقا اسی ٹائم اس نے خواب چہرہ اور فرمایا اسے روکو اور اسے جا کے کہو کہ جو بھی میرے در پر آ گیا اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. ایو نعرہ مارو، ایو پنڈیان سونے، ای نعرہ مار مدینے والا لجپال سونے. سبحان اللہ. تے اے بازو اٹھا کے علماء سامنے بیٹھ روز معاشر نہ گواہی دیوری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ ختم نبوت. زندہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک. یا رسول اللہ. نعرہ ختم نبوت. زندہ باد. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. محترم کوئی بھی تکلیف پہنچا صحابہ کرام کو جنگ دے دوران، جنگ احد دے دوران حضرت قتادہ دی اکھ نکلی ہے اور حکماء اتباع ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں اور حکیم ہی ہمیشہ پٹی کرتے ہیں. تو ہر چیز پر ان کا ایمان تھا کہ ہر چیز حکماء اتباع اور ہر چیز سے افضل اعلیٰ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری حاجت روائی چاہے وہ جسمانی طور پر ہے چاہے روحانی طور پر ہے، اگر تربیت کرنی ہے تو نام محمد نے کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جانتے ہیں اگر حضرت قتادہ کی آنکھ نکلتی ہے تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی ہاتھ میں ہتھیلی میں رکھ کر سیدہ محمد عربی دی برگاہ جاتے. حالانکہ وہ جاتے کہاں پر، وہ کس جگہ پر جاتے؟ وہ جاتے کسی حکیم کے پاس، کسی بڑے حکماء اتباع کے پاس جاتے. کم از کم دید واپس تو نہیں آ سکتی. آج کی ٹیکنالوجی بھی اکٹھی ہو جائے، ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں، اگر آنا باروہاں ونجن نہیں لا سکتے. لیکن یاد رکھو وہ چیز کس ہستی کے پاس گئے جو کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ ہستی ہے جنہیں بارے رب نے فرمایا اللہ اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. مجھے شہر مکہ کی قسم اس لیے کہ محبوب تو اس میں بیٹھا. سبحان اللہ. اس ہستی نے بلایا ہے، تمہیں بیت اللہ کی قسم نہیں اٹھائی. سبحان اللہ. یہ قسم جو تھی اصلا رب دیجئے میں ہے، رب محمد عربی دیجئے. سبحان اللہ. حالانکہ ہم کسی کی بھی نہیں اٹھا سکتے کہ مسلمان سوائے قسم اٹھائے یا رب کی قسم اٹھائے. قسم خدا کی ہوتی ہے. اللہ اسلام میں قسم صرف خدا کی ہے. ہم خدا کی قسم اٹھاتے ہیں، یہ قسم اٹھاتے ہیں. لیکن سارا رب جو واحد لا شریک ہے وہ نور محمد کی قسم. سبحان اللہ. اس کی تفسیر میں چلے جاؤ سبحان اللہ. تو وہ جو رب نے قسم اٹھائی مجھے شہر مکہ کی قسم، اللہ. اس لیے قسم کہ محمد تو اس میں بستا ہے. سبحان اللہ. اور اس میں تفسیر میں جاؤ تو اللہ فرماتا ہے محمد تو جہاں پر چلا تیرے قدم قدم کی قسم. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس ذات کو اللہ تعالیٰ نے جس کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. حضرت قتادہ کہ یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی. میرے کریم آقا نے آنکھ چاک کے اپنا لاب دہن لایا اور اتنی خوبصورت آنکھ ہو گئی. آپ فرمائیں میں نے آخری عمر تک بئی آنکھ تک دکھ دی یہی ہو کر ہی نہیں دکھی. سبحان اللہ. بئی دی تھی تک گھٹ گئی یہی اون دی ود گئی. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس حاجت روا ہے اور مشکل کشا ہے. بے شک تم کبھی بھی رب کریم کا وحدہ لا شریک کا در پا نہیں سکتے جب تک تم نور محمد کے در پر پہنچنا چاہتے. تو شاعرہ کہی نا میں علی سے ملا تو میں نبی سے ملا، نبی سے ملا تو میں خدا سے ملا. واسطے یاد رکھو اللہ دا رستہ، اللہ کو پاؤں دا رستہ در مصطفیٰ سے ہو کے جاتا ہے. جب تک در مصطفیٰ تعظیم و توقیر رسول نہ ہو دل میں تو تمہاری عبادت، تمہاری ریاضت، تمہارا ذکر، تمہاری نمازیں، تمہاری باتیں، تمہارا قرآن پڑھنا، تمہاری ہر چیز جتنی تم ذکر خدا کے لیے کرتے ہو، اگر تم نے نور محمد کو بھلا دیا تو یاد رکھنا تمہاری ایک بھی بات رب کریم کی بارگاہ میں قبول نہیں. ہمارا رستہ جو ہے وہ در مصطفیٰ ہے. در مصطفیٰ سے ہو کر ہم خدا کی خدائی کو پہچان سکتے. اللہ تعالیٰ سب کو تمام چیزیں سمجھنے توفیق عطا فرمائے اور خداوند کریم سب کو حضور دا سچا امتی اور سچا غلام بڑھاوے. کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم ہم تیرے ہیں.